بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے کچھ تازہ معلومات اور واقعات کے پس منظر میں اپنی ناقص عقل کے مطابق گزارشات پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جنرل لائیڈ آسٹن کے دورہ انڈیا کے فوراً بعد وہ افغانستان میں آئے ہیں اور انہوں نے ایسی چوتی لگائی ہے کہ یہ سمجھیے اب 2001 والا دور واپس آ گیا ہے۔ اپنی دانست میں امریکہ نے گیم یہ کی ہے کہ طالبان کو گندا کروایا ہے، روس سے بھی، خود تو جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر ہی لیا ہے۔ ایک ایسی روس میں کانفرنس ہونا، بھلے وہاں انڈیا کو نہیں بلایا گیا کیونکہ رشین بھی بڑے حساب سے اپنے پتے کھیلتے ہیں، ان کی امریکن دشمنی تو ہوگی، اس پر تو وہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر سکیں گے۔ چین امریکہ بھی ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر سکیں گے، دنیا کے سارے ممالک ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر سکیں گے، لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جس پہ پوری دنیا کے غیر مسلم جو اس کے خلاف اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ طالبان اسلامی نظام سے کم کسی بات پر ایک انچ بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ بات امریکہ، روس، چین، جاپان، برطانیہ، انڈیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر یہاں پہ اسلامی حکومت آ گئی یا امارات اسلامیہ بن گئی تو پھر یہاں سے جو انقلاب پھوٹے گا وہ ان سب کو بہا لے جائے گا۔ وہ وقت سے پہلے اس کی تدبیر کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ روس میں جو طالبان کے جو لیڈر تھے ملا فاضل، یہ ملا فاضل وہ ہیں جنہوں نے 14 سال گوانٹانامو بے میں قید کاٹی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس کے یہ جو گلیم جم ملیشیا تھی، اس کی اللہ آپ کا بھلا کرے دوستم کی، اس کے بھی مظالم برداشت کیے تھے۔ ناظرین کرام، جب امریکن لینڈنگ ہوئی ہے نا 2001 میں، تو دوستم نے طالبان اور جو خارجی مہمان یعنی جو عربی مجاہدین تھے ان کے ساتھ، ان سے معاہدہ کیا تھا کہ سرنڈر کر کے بھاری اسلحہ اس کے حوالے کر دیں، ہلکا اسلحہ لے لو اور قندھار تک میں تمہیں امن دوں گا۔ جب 1200 گاڑیوں میں بھرے افراد سے بھاری اور ہلکا اسلحہ لے لیا گیا، ملا فاضل وہاں کمانڈ کر رہے تھے، ان کے حکم پہ طالبان کو سرنڈر کرنا پڑا، بھاری اسلحہ دینا پڑا، اور انہوں نے سرنڈر کر دیا تو ان کی پگڑیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ باندھ دیے، واسکٹ، قیمتی کپڑے، بوٹ اور پیسے ان سے چھین لیے، کچھ کو تو اسی وقت شہید کر دیا، باقیوں کو کنٹینروں میں بند کر کے نیچے سے آگ لگا دی، اندر انسان دانوں کی طرح بھن گئے، جل کر راکھ ہو گئے۔ دوسروں پر کنٹینروں کے اندر جو ان کے گنیں لگائی ہوئی تھیں ان سے فائرنگ کر کے شہید کر دیا، کچھ کو بندے ہاتھوں کھائیوں میں دھکیل کر بلڈوزروں کی مدد سے مٹی ڈال کے زندہ دفن کر دیا، باقیوں کو قلعہ جنگی میں لے جا کر وہاں جنگ شروع کر دی، وہاں پر میزائلوں اور توپوں سے گولہ باری اور طیاروں سے بمباری کروائی، یہ کسر رہ گئی تھی نا۔ اور پھر امریکن ایئر فورس بھی نئی آئی تھی، جو بیچارے بچ گئے تھے نا، ان کو اس طرح ایک قلعہ جنگی میں بند کر کے تو اوپر سے امریکن طیارے بمباری کر رہے تھے اور نیچے سے یہ ان کو مار رہے تھے، بندھے ہوئے قیدیوں کو، ہاتھ بندھے ہوئے تھے ان کے۔ قیدیوں نے یہ دوستم کی جو ملیشیا تھی، اس کے باوجود میں سے بہت سو کو مار ڈالا، اب وہ مجاہد تھے، اور بڑی تعداد میں مجاہد قیدی شہید و زخمی ہوئے۔ پھر جب وہ زیر زمین چلے گئے، ان کو مطلب وہاں انہوں نے پناہ گاہ کو بنائی، تو نیچے جا کر وہاں میزائل رکھ کر کرنٹ چھوڑ دیا،
اور پائپ اور کھڑکیوں میں تیل ڈال کر پانی چھوڑ دیا۔ انہیں قلعہ جنگی کے ایک قیدی نے مجھے یہ حالات سنائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب زیر زمین پانی چھوڑا گیا تو پہلے زخمی ڈوبنے لگے، جو تھوڑا سا ٹھیک تھا وہ ایک ایک زخمی کو کندھے پر اٹھا کے پانی سے باہر لے گیا، مگر زخمی بہت زیادہ تعداد میں تھے، سب کو بچانا ہمارے بس میں نہ تھا، وہ پانی میں ڈوب کر شہید ہو گئے۔ قلعہ جنگی کے مظالم بہت زیادہ ہیں، جس کے لیے ایک علیحدہ کتاب درکار ہے۔ اور دشت لیلہ میں جو کچھ سلوک انہوں نے کنٹینروں میں بند کر کے کیا تھا، سنا ہے کہ یہ مارشل کی یہ رشید دوستم وہاں پہ گیا ہوا تھا نا، یہ فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے نا آج کل اس کا، افغانستان کا۔ تو ملا فاضل کو دیکھ کر تو اس نے ملا فاضل سے بات کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی وردی اتار کر آؤ، کیونکہ میں اس حیثیت میں تو تمہاری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وردی اتار کے جب اس نے بات کی، اس کے ملا فاضل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے محبت کے انداز میں جھک کر کچھ کہنا، انہوں نے اس کا ہاتھ غصے سے پرے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ تو تھے وہاں لوگ، اور کرزئی کو بھی وہاں بلایا ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کرزئی کو جب بلا لیا تو انڈیا کو نہ بلانے کی کیا تک رہے گی باقی؟ مطلب کرزئی انڈیا کا نام ہی ہے نا جی، وہ تو یہاں آپ کو پتہ دن رات بھونکتا رہتا تھا پاکستان کے خلاف۔ یہ جو شورا ہے، کوئٹہ شورا، یہ ٹرمنالوجی اس کی اختیار کردہ ہے، اور یہ وہ بندہ ہے اصل میں جس نے انڈیا کے ساتھ مل کے ہمیں فیٹف میں پہنچایا تھا، اس بغیرت کو وہاں بلایا ہوا تھا۔ قلب حکمت یار کے متعلق میں ہمیشہ سے بڑا خوش فہم رہا ہوں، مجھے نہیں علم اب طالبان سے ان کے تعلقات کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہ ہے کہ طالبان اپنے نظم و ضبط کے بہت پابند ہیں۔ ابھی تک چونکہ قلب حکمت یار نے باقاعدہ ان سے کوئی ایسا الحاق تو کیا نہیں، نہ ان میں شامل ہوئے ہیں، اس لیے ممکن ہے ان کے خیالات تو بہت اچھے ہیں، وہ مطلب پاکستان کے تو بہت دوست ہیں، لیکن شاید وہ طالبان کی سطح پہ، ان کے لیڈروں کی سطح پہ ان سے مذاکرات نہیں کرتے۔ اب آئیے جنرل لارڈ آسٹن کی طرف، یہ ادھر آیا تو اس نے آ کے وہ پرانی جو ہے کہ اس نے کہا کہ ہم نے تو فوج نہیں نکالنی، پہلے تم یہ کرو، وہ جو ایک منصوبہ میں نے آپ کو بتایا انہوں نے دیا ہوا ہے۔ طالبان نے کہا کہ ہم تمہارے باپ کے نوکر تو ہے نہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا نظام موجود ہے، ہمیں کسی آپ کے منصوبے کی ضرورت نہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ وہاں یہ نا پاکستان جیسا، پاکستان کا نام بھی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہے نا، تو یہ جو ہمارے پاکستانی وہاں مہربان دوست تھے، انہوں نے طالبان سے کہا کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم بھی تو تم بھی اس طرح کا بنا لو، اس میں ہمارے یہاں کون سی مذہب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تمہارے یہاں؟ طالبان کو اس طرح کا تو نہیں چاہیے، وہ تو معاشرت میں بھی اپنی میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنی معیشت میں بھی، اپنے پورے نظام زندگی میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، جدوجہد کی، غلط یا صحیح ہے تو ان کا مسئلہ نا، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اب جنرل لارڈ آسٹن تو ایک پروگرام کے تحت آئے کہ پھٹے بازی کروائیں اور ان میں اور اختلافات پیدا کریں روس کے درمیان۔ انہوں نے پالیسی ایسی چکر بازی کی ہے کہ روس طالبان سے، تاثر یہ بن رہا تھا کہ روس طالبان سے براہ راست مذاکرات کر رہا ہے اور ان کی حکومت پہ راضی ہو گیا، لیکن اب اس کو امریکن پالیسیوں نے روس کو ٹلٹ کر دیا ہے اشرف غنی کی طرف، شمالی اتحاد کی طرف۔ شمالی اتحاد کی جو تاریخ ہے میں آپ کو بھی بیان کروں گا، یہ درندے اور وحشی لوگ کون ہیں اور انہوں نے ماضی میں کیا سلوک کیا تھا مسلمان مجاہدین سے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں طالبان، یا عام افغان ان سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ اب انہوں نے پوری دنیا کو، امریکہ نے تاثر یہ دیا ہے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ تو فنیٹک قسم کے مسلمان ہیں کوئی، وہ ٹرمپ نے تو جو معاہدہ کیا تھا ہمیں تو ان کی حقیقت کا ہی پتہ اب لگا، یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے، یا تو مار دیں گے افغانستان سے تمام عورتوں کو اور بچوں کو، اور یہ کر دیں گے اور سب کی داڑیاں رکھا دیں گے، جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا ایک سینیریو۔ اس کے بعد سے اب طالبان نے
امریکہ سے صاف کہہ دیا کہ ہم باہر صورت 1 مئی کو اس بات پہ عمل چاہتے ہیں کہ یہاں ایک امریکن فوجی نظر نہ آئے، اور ہم کسی اور بات کے پابند نہیں۔ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس کی آپ بھی پابندی کریں، ہم بھی کریں گے۔ معاہدہ توڑو گے تو ایسے خون کے دریا بہیں گے کہ پھر تم سے کچھ سنبھلے گا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔